السلام علیکم کلاس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حج۔ حج جو ہے اسلام کا 5واں رکن ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹوٹل 5 رکن ہے اسلام کے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلا جو ہے وہ شہادت ہے، کلمہ شہادت۔ دوسرا جو ہے نماز قائم کرنا، تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا ہے روزے رکھنا، 5واں ہے حج۔ حج جو ہے اسلام کا 5واں رکن ہے اور حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ یہ سوال مختلف ٹیسٹوں میں آتا ہے کہ حج کب فرض ہوا تھا۔ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ حج کا لغوی معنی ارادہ یا قصد کرنا۔ جو ہم حج کرتے ہیں اس کی جو حج لفظ ہے اس کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ ارادے کا مطلب ہے کوئی کام ہم کرتے ہیں نا، اس کے لیے ہم کوئی ارادہ کریں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے لیے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے۔ تو حج کا بھی لغوی معنی، یعنی ڈکشنری میں اگر اس کا معنی ہم ڈھونڈیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا یا قصد کرنا۔ ایام الحج جو ہے 8 سے 12 ذی الحج تک ہوتا ہے۔ ایام کا مطلب ہوتا ہے یوم، عربی میں کہتے ہیں دن کو، ایام یعنی دنوں کی جمع۔ حج کے دن جو ہیں وہ 8 سے 12 ذی الحج تک ہوتے ہیں۔ 8 تاریخ سے 12 ذی الحج کو ایام الحج یعنی حج کے دن کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ، یوم عرفہ کا دن 9 ذی الحج کا ہوتا ہے، یعنی 9 ذی الحج کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کو یوم العرفہ یعنی عرفہ کے دن کہا جاتا ہے۔ ایام تشریق، ایام کا میں نے جیسے آپ کو بتایا، ایام کا مطلب ہوتا ہے یوم۔ تشریق یہ خاص دن ہوتے ہیں 11 ذی الحجہ سے 13 تک، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو مقام منا پر لے گئے۔ وہ جو خاص واقعہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان لے کر گئے تھے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ایک مینڈے کو تبدیل کر کے دیا، جہاں پر جن کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو بدلے میں بھیج دیا۔ ان کی چھری کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ مینڈا ذبح ہوا۔ ذی الحج اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے۔ کبھی کبھی ایسے سوال بھی آ جاتا ہے کہ اسلامی مہینوں میں کوئی مہینہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ اسلامی سال کا یہ کون سا مہینہ ہے، کبھی رمضان، کبھی شوال، کبھی محرم۔ تو ذی الحج جو ہے اسلامی سال کا 11واں مہینہ، یہ 11واں ہوگا یا 12واں ہوگا؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ تو ذی الحج جو ہے وہ 12واں مہینہ ہوگا، 11واں نہیں ہوگا، چونکہ محرم سے پھر نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد احرام کو میقات کہتے ہیں۔ جو ہم احرام باندھتے ہیں نا، احرام جو سفید چادریں جو ہوتی ہیں وہ باندھتے ہیں، جس جگہ سے احرام باندھنا لازمی ہوتا ہے، اس کے بعد وہاں حج یا عمرہ کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے تو اس جگہ کو میقات کہا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر آدمی احرام باندھ کر آگے حج یا عمرہ کرنے کے ارادے سے جاتا ہے۔ سعی سے مطلب ہوتا ہے، سعی کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، بھاگنا، کوشش کرنا، چکر لگانا۔ تو یہاں پر سعی سے جو خاص مراد ہے وہ ہے صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ جو ہے 2 پہاڑیاں ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے صفا اور مروہ سے کیا مراد ہے؟ تو صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ 7 چکر لگاتے ہیں، یعنی دوڑیں لگاتے ہیں اس کی طرف۔ چکر تو نہیں کہہ سکتے، وہاں پر دوڑیں لگاتے ہیں صفا اور مروہ کے بیچ میں۔ تو ان کے بیچ میں جو بھاگا جاتا ہے، جو دوڑا جاتا ہے، اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ سعی کا ویسے لفظ بھی یہی ہے، سعی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، دوڑنا، بھاگنا۔ تو یہاں پر طواف میں جو ہے وہ 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ اگر آدمی کوئی طواف کرتا ہے نا تو خانہ کعبہ کے ارد گرد، تو وہاں پر 7 چکر لگاتا ہے، لیکن سعی سے مراد ہوتا ہے صفا اور مروہ کے بیچ دوڑنا۔ حج کا اہم رکن جو ہے وقوف عرفات، عرفات میں ٹھہرنا۔ وقوف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، ایک جگہ پہ ٹھہرنا۔ جیسے ہم قرآن مجید میں وقف کرتے ہیں نا، وقف جو کا مطلب ہوتا ہے کچھ سانس لینا، ٹھہرنا۔ تو وقوف عرفات، عرفات ایک میدان ہے، وہاں پر ٹھہرنے کو جو ہے وہ وقوف عرفات کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 1 حج ادا کیا تھا اور 4 عمرے ادا کیے تھے۔ حج میں 3 فرض ہیں اور اس میں حلق اور قصر کا مطلب ہے بال کتروانا اور سر منڈوانا۔ حلق اور قصر یہ 2 خاص کنڈیشن ہے، عربی کے لفظ ہے، بال منڈوانا یعنی سر منڈوانا،
اور قصر کا مطلب ہوتا ہے بال چھوٹے کرنا، تو مردوں کو جو ہے وہ سر منڈوانے کا حکم ہوتا ہے حج میں، اور عورتوں کو جو ہوتا ہے وہ بال قصر کرنا یعنی بال چھوٹے کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ استلام ایک خاص اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حجر اسود۔ حجر اسود جو پتھر ہے اس کو بوسہ دینا۔ حجر اسود کا مطلب، ویسے حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر، اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا، لیکن کبھی کبھی یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ حجر اسود کا اوریجنل کلر کیا تھا، تو اس کا اوریجنل کلر جو ہے وہ وائٹ ہے یعنی سفید کلر ہے۔ ہدی سے مراد قربانی کا جانور ہے۔ پہلے زمانے میں، آج کل تو وہاں پر قربانی موجود ہوتی ہے، وہیں پر ہی قربانی کر لیتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں ہوتا تھا لوگ اپنے ساتھ پیدل جب حج کرتے تھے اپنے اپنے علاقوں سے وہ قربانی کا جانور لے کر آتے تھے، وہاں پر جا کر قربان کرتے تھے۔ جو قربانی کا جانور ہوتا تھا اس کو ہدی کہا جاتا ہے، ہدی یا ہدی یعنی وہ قربانی کا جانور جس کو وہ حاجی جو ہے حج کے لیے لے کر آتا ہے۔ اس کا بعد ہے رمل۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے شانے ہلا کر تیز اور اکڑ سے چلنا، یعنی ہوا یہ تھا صحابہ جب وہاں پر چل رہے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ سست اور اس طرح سے چل رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ حج کے وقت جب چلتے ہیں تو وہاں پر رمل سے چلتے ہیں۔ رمل کا مطلب ہے اس انداز سے چلیں تاکہ آپ کا فخر اور آپ کا جو ہے وہ اکڑ ظاہر ہو، یعنی آپ ایسے نہ لگیں کہ آپ ڈرے ہوئے ہوں، سہمے ہوئے ہوں، بلکہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے اندر بالکل ایسا حشاش بشاش ہونا چاہیے کہ آپ شانے ہلا ہلا کر تیز اور اکڑ سے چلیں۔ شوط سے مراد ایک چکر ہوتا ہے، جو طواف کے اندر 7 چکر کاٹے جاتے ہیں اس میں ایک چکر کو شوط کہا جاتا ہے۔ حج میں 3 خطبے دیے جاتے ہیں۔ وقوف عرفہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا، عرفہ کے میدان میں جو وقوف ہوتا ہے وہ 9 تاریخ کو ہوتا ہے۔ حج کے 3 ارکان ہیں، پہلا ہے احرام۔ احرام جو کپڑے چادریں ہوتی ہیں وہ احرام باندھنا، اور احرام جس جگہ سے باندھا جاتا ہے اس کو میقات کہا جاتا ہے، اور وقوف عرفات یعنی عرفات میں ٹھہرنا۔ تیسرا ہوتا ہے طواف زیارت۔ 3 طواف ہوتے ہیں، پہلا طواف جو ہوتا ہے اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے، دوسرا طواف جو ہے طواف زیارت ہے، تیسرا طواف جو ہے طواف وداع ہے۔ طواف وداع یعنی الوداعی طواف۔ حج کے جو ہے وہ 4 واجبات ہیں، قیام مزدلفہ یعنی مزدلفہ میں قیام کرنا، جمرات پر کنکریاں مارنا، حلق یعنی سر منڈوانا یا قصر کرنا، طواف وداع یعنی الوداعی۔ تو یہ حج کے 3 ارکان ہوئے، حج کے جو ہے وہ 4 واجبات ہوئے، یعنی 4 چیزیں حج کے اندر واجب ہیں۔ تو یہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے مختصر حج کے بارے میں تھا، انشاءاللہ مزید ہم آگے چیزیں پڑھیں گے۔